السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کا دوست نثار حیدر ڈسکور مور چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پیارے دوستو، شروع کرنے جا رہے ہیں آج بہت ہی مفید اور یوزفل سبجیکٹ۔ آپ سیکھیں گے رپورٹ رائٹنگ، اور رپورٹ رائٹنگ کے حوالے سے 4 میجر چیزیں یعنی میجر پوائنٹس۔ سب سے پہلے کہ رپورٹ رائٹنگ میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرا رپورٹ کو یا پیج کو سیٹ کس طرح کیا جائے یعنی رپورٹ کا سیٹ اپ کس طرح کیا جائے، تیسرا رپورٹ میں جو آپ کا کنٹینٹ اور ٹیبل یوز ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے معیاری اور خوبصورت بنایا جائے، اور چوتھا سب سے زیادہ مین اور زبردست ٹول وہ ہے آپ کے چارٹس اور گرافس۔ رپورٹس کو کس طرح پرکشش بنایا جائے یہ آپ سب کچھ سیکھیں گے ہمارے ساتھ، لیکن آج آپ سیکھیں گے سب سے پہلے کہ رپورٹ کے بناتے وقت کون سے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کون سے اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد رپورٹس پر کام کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھیں ویڈیو میں۔ ڈیئر ویورز، رپورٹس رائٹنگ ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے۔ جب تک اس سے مکمل اویئرنس نہ ہو آپ ایک بہتر اور اچھی رپورٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے، اچھی رپورٹ نہیں پریزنٹ کر سکتے۔ رپورٹس رائٹنگ یا رپورٹس کیوں ضروری ہے؟ ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر کے لیے رپورٹ اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ دکھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ایک ڈیٹا انٹری یوزر یا آپریٹر سارا دن ڈیٹا انٹری کرتا رہے صبح سے شام تک اور تھاؤزنڈز میں انٹریز کر لے کسی بھی سافٹ ویئر یا پروگرام میں، لیکن اگر وہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکے، اچھے طریقے سے دکھا سکے، تو اس کی محنت ساری رائے گاں جاتی ہے۔ کچھ بنیادی اصول ہیں رپورٹس رائٹنگ کے۔ رپورٹ چاہے کسی بھی سافٹ ویئر میں آپ بنانے جائیں، کسی بھی اپلیکیشن میں آپ بنانے جا رہے ہوں، چاہے وہ مائکروسافٹ ورڈ میں آپ بنا رہے ہیں یا مائکروسافٹ ایکسل میں رپورٹس بنا رہے ہیں۔ ایکسل کیونکہ اپلیکیشن ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ رپورٹس کے حوالے سے یعنی اسپیشلی جن میں ٹیبلز وغیرہ یوز ہوتے ہیں ان میں مائکروسافٹ ایکسل ہی یوز ہوتا ہے، تو زیادہ تر جو یوزر ہیں وہ رپورٹس اسی میں بناتے ہیں۔ پریزنٹیشن اور بھی چیزوں میں ہوتی ہے، جیسے کہ پاور پوائنٹ میں بھی اور مائکروسافٹ ورڈ میں بھی، اپلیکیشن میں بھی جو ہے وہ رپورٹس بنائی جاتی ہیں، لیکن بنیادی اصول جو اس کے ہیں وہ ساری رپورٹس کے لیے ایک ہی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی ٹپس ہیں، وہ کون سے 5 نکات ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے کوئی بھی اچھی رپورٹ بنانے کے لیے، کوئی بھی رپورٹ اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ سارے طریقے، وہ 5 مفید ٹپس ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جی ہاؤ ٹو پریزنٹ گڈ رپورٹ، یعنی ہم کیسے بہترین ایک رپورٹ بنائیں اور اس میں کون سی چیزیں ضروری ہیں، تو جو سب سے مین اور بنیادی نقطہ ہے وہ کسی بھی رپورٹ کے لیے وہ ہے ایکوریسی، ایکوریٹ ڈیٹا، درست ڈیٹا۔ یعنی کسی بھی رپورٹ کے لیے آپ جو ڈیٹا، آپ جو مواد یوز کرنے جا رہے ہیں، آپ جو چیز پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے 100%۔ یعنی اگر آپ کی جو معلومات ہے اس میں کوئی بھی چیز درست نہیں ہوگی، کچھ غلط ہوگی، تو اس رپورٹ کا کوئی بینیفٹ نہیں، اس رپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں سوائے کہ پیپر کے ضیاع کے۔ ڈیفینیٹلی مینجمنٹ کو، سینئرز کو آپ کی جو رپورٹ ہے وہ اس طریقے سے چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اس پر انحصار کر سکیں، جو بھی آپ کی پرووائڈ کردہ جو انفارمیشن ہے وہ اس کو لے کر اس کو بیس بنا کر آگے اس پہ ایکشن کر سکیں، اس پہ جو ہے وہ قانون بنا سکیں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بنیادی اور مین پرنسپل ہے کہ آپ کی جو ڈیٹا ایکوریسی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ڈیٹا ایکوریسی کو آپ نے جب بھی رپورٹ بنانی ہے تو اس کو دوبارہ ریویو کرنا ہے اور اس کو ایک دفعہ پھر چیک کر کے پھر جو ہے وہ آگے پریزنٹ کرنا ہے کہ میں بھی آپ نے کوئی ٹائپنگ مسٹیک کی ہے یا آپ کی جو ڈیٹا لیتے ہوئے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ 100% شور کہ وہ بالکل صحیح ہے، کریکٹ ہے۔ دوسرا مین پرنسپل جو رپورٹ کے لیے ہے وہ ہے اویئرنیس فرام ریکوائرمنٹ۔ ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے
کہ آپ جو رپورٹ بنا کر دینے جا رہے ہیں اپنے سینئرز کو یا کسی بھی مینجمنٹ کو، تو انہیں ایکچولی اس وقت مطلوب کیا ہے، انہیں کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کی مثال جو ہے میں سیمپل ٹیبل سے دیتا ہوں کہ اس سیمپل ٹیبل میں بہت سے کالم موجود ہیں، جس میں اسپانسر ہے، پروجیکٹ نمبر ہے، امپلائی کی انفارمیشن ہے، یعنی امپلائی آئی ڈی سے لے کے اس کی جو ہے ڈیزنیشن، اور پھر اس کا جو شعبہ ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا، نیشنلٹی وغیرہ ہے، اور اسی طریقے سے اس میں اس کی جینڈر وغیرہ اور ڈپارٹمنٹ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی بہت سے کالم ہیں۔ اس میں اگر آپ ٹوٹل ڈیٹا لینے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی چیز سمرائز شیپ میں بتانے جا رہے ہیں مینجمنٹ کو، تو اس وقت آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس وقت آپ کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ جو اس وقت ڈیٹا پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس وقت اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس رپورٹ کا پرپس کیا ہے، یعنی جو رپورٹ آپ بنا کے دینے جا رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ تو اسی حساب سے پھر جو ہے وہ اس میں وہ کالمز مینشن کیے جا سکتے ہیں، اس میں وہ ڈیٹا مینشن کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل مینجمنٹ کو اگر ریکوائرڈ ہے کہ اسپانسر وائز آپ کے پاس کتنے امپلائی ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ نے فوکس جو ہے وہ اسپانسر پہ رکھنا ہے، اور ٹوٹل جو کاؤنٹنگ ہے وہ آپ کے امپلائی کی آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر مینجمنٹ کو چاہیے نیشنلٹی وائز، تو پھر آپ کو جو ہے وہ نیشنلٹی پر فوکس رکھنا ہے اور اس میں امپلائی کا کاؤنٹ کروانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی کام کے لیے جینڈر وائز رپورٹ بنانا چاہتے ہیں، یا مین جو میجر ہماری یوز کی جاتی ہیں آفیسز وغیرہ میں یا آرگنائزیشن میں، ڈپارٹمنٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے امپلائی ہیں، اس طرح کی جو رپورٹس ہوتی ہیں، تو وہ آپ نے فوکس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں رکھنا ہے، نہ کہ ان سارے کالمز کو لے کر یا غیر ضروری کالم کو ایڈ کر کے اس رپورٹ کو لینتھی بنا دیا جائے، اور یا ان جو ریکوائرڈ کالم ہے وہ ایڈ ہی نہ کیے جا رہا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر مینجمنٹ کو اسپانسر وائز چاہیے اور ہم نے اس میں نیشنلٹی اور جینڈر انکلوڈ کر دیا ہے، تو وہ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ جس پرپز یا مقصد کے لیے وہ رپورٹ بنائی جا رہی ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے اگر پروجیکٹ کوڈ کی جو ہے وہ رپورٹ چاہیے کہ ایک جو ہے وہ پروجیکٹ پر کتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں، تو اس میں جو نیشنلٹیز ہے ان کا یا جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا، وہ پھر ایک سیکنڈری آپشن ہے کہ اگر وہ ریکوائرمنٹ ہے۔ ادروائز جو فوکس ہے وہ آپ کے پروجیکٹ پہ ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ کے انڈر میں کتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں، یعنی کس لوکیشن پر کتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں، تاکہ اس حساب سے آگے پھر ان کی ترتیب کی جا سکے، مینجمنٹ ان کا جو بھی مسائل ہیں وہ حل کر سکے، یا جو جس مقصد کے لیے انہیں چاہیے وہ اس کو پورا کر سکیں۔ تو یہ دوسرا مین اور بنیادی اصول ہے کہ آپ کو رپورٹ سے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ جو رپورٹ بنانے جا رہے ہیں اصل میں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، آپ کون سا ڈیٹا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا بنیادی اور بہت ہی ضروری جو آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سورس آف انفارمیشن، یعنی آپ کی معلومات کا ذریعہ۔ آپ رپورٹ میں جو ڈیٹا دکھانے جا رہے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا دکھایا، اس کا ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سورس کیا ہے، یعنی یہ کیا کوئی کسی ڈیٹا بیس سے لیا گیا ہے یا مینول مینٹین کیا ہوا ڈیٹا ہے، کیونکہ اسی بیس پہ اس کی ایکوریسی پہ پھر جو ہے وہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیٹا کس حد تک ایکوریٹ ہوگا۔ اگر کسی ڈیٹا بیس پروگرام میں یا معیاری پروگرام سے آپ نے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر سے آپ کوئی ڈیٹا رپورٹ بنانے جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے چیکس لگے ہوتے ہیں، تو اس کو بہت سارے لوگ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیٹا کافی حد تک ڈیٹا بیس کا جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ جبکہ ایک اگر شخص جو ہے وہ ایک امپلائی جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہے مینول ڈیٹا، تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں شک شبے کی گنجائش رہتی ہے اور اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ کو جو ہے پتہ ہو کہ آپ کی جو سورس آف انفارمیشن ہے، جو آپ کے معلومات کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کتنا اتھینٹک ہے، کتنی جو ہے ایکوریسی ہو سکتی ہے، یا کتنی چیزیں اس میں چیک کرنے والی ہوں گی، یعنی بغیر چیک کیے ہوئے کیا آپ اس ڈیٹا سے کوئی بھی رپورٹ بنا کر آگے فارورڈ کر سکتے ہیں، یا یہ ڈیٹا آپ ہی کا مینٹین کیا ہوا ہے اور آپ جو اس کا جو بیک اپ ہے، جو اس کی سورس ہے، اگر آپ سمرائز شیپ میں دینے جاتے ہیں تو وہ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جیسے یہ میں نے آپ کو سیمپل ٹیبل جو دکھایا، اگر آپ اس کو سمرائز شیپ میں دیتے ہیں تو کیا یہ جو بیک اپ ہے، جو ڈیٹیل ڈیٹا ہے، وہ اس کی سورس کے طور پر آپ ساتھ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔
بغیر کسی ہل و حجت کے، بغیر کسی جو ہے وہ ہیزیٹیشن کے، کیونکہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں اور یہ ویریفائڈ ڈیٹا ہے جس کی بیس پر آپ یہ رپورٹ بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا مین جو ہے وہ بنیادی پوائنٹ ہے، جو میتھڈ ہے رپورٹ کا، کہ آپ کو جو سورس آف انفارمیشن ہے اس کے بارے میں مکمل جو ہے آگاہی ہو اور وہ آپ پرووائڈ کر سکیں۔ چوتھی مین چیز رپورٹ فارمیٹنگ ہے۔ رپورٹ فارمیٹنگ سے مراد کہ رپورٹ کس شیپ میں دینی ہے، یعنی اگر تو آپ نے سمپل ڈیٹا ٹیبلز کی شکل میں دینی ہے تو اس میں کون سے کالم ہوں، ان کالمز کی کتنی جو ہے وہ وڈتھ ہو، یعنی کتنی چوڑائی میں ہو، ان کا سائز کیا ہو، اس میں فانٹ کا سائز کیا ہو، جو ٹیکسٹ آپ لکھ رہے ہیں وہ کتنا ویزیبل ہو، اس میں اگر کوئی امپلائی کی 1 by 1 انفارمیشن ہے تو باقاعدہ سیریل نمبر پیچھے مینشن ہو تاکہ ان کو کاؤنٹ کرنے کا یا ان کو جو ہے اسٹڈی کرنے کا مسئلہ نہ ہو، ایزیلی ان کو جو ہے ٹریس کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے اس رپورٹ کا کوئی ٹائٹل وغیرہ جو ہے وہ آپ نے مینشن کیا ہوا ہو، اس میں جو ہے اب یہاں آپ ایک سمپل ٹیبل جو ہے وہ پورا پرنٹ نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے وہ آپ ٹائٹل دے کر اور کوئی جو ہے باقاعدہ سبجیکٹ کے ساتھ اس رپورٹ کو آپ دیں گے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کس ٹائپ کی رپورٹ ہے یا کون سا ڈیٹا آپ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ آپ مین ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ ٹائٹل رپورٹس کے دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یعنی رپورٹس پر پریزنٹ کرنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پورے اپنے ڈیٹا کو مرج کر دیں، کالمز کو مرج کر دیں، جس طریقے سے یہ میں نے رینج لی ہے، اور پھر اس کو سینٹرلائز کر دیں، سینٹر میں جو ہے وہ ڈیٹا دکھا دیں۔ دوسرا ایک معیاری طریقہ یہ ہے کہ آپ لیفٹ الائنڈ کر کے اس کا ٹائٹل رپورٹ کا لکھ دیں، اور اگر اس کا کوئی ڈیوریشن ہے تو وہ سیپریٹ لائن میں اس پیریڈ کو مینشن ہونا چاہیے واضح کرنے کے لیے اور مزید خوبصورتی کے لیے۔ یعنی یہ پہلے جو ہے مین ٹائٹل آ گیا اور نیچے جو ہے اس کا سب ٹائٹل یا جو ہے اس کا پیریڈ جو ہے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں یہ رپورٹ کو، اور پھر رپورٹ پر جو ہے وہ پرنٹنگ ڈیٹ ہونی چاہیے یا اس کے اینڈ پر کہ جی آپ نے اس ٹائم پر یا اس ڈیٹ پر رپورٹ پرنٹ کی ہے۔ تو یہ مین اور بنیادی اصول ہیں رپورٹ کو پرنٹ کرنے کے یا ڈیٹا پرنٹ کرنے کے، کیونکہ اگر آپ سمپل یہ ٹیبل پرنٹ کر دیتے ہیں ٹائٹل کے بغیر تو سملر ہونے کی وجہ سے پھر وہ رپورٹ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، رپورٹ کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس قسم کی رپورٹ ہے یا کس قسم کا ڈیٹا ہے۔ اگر آپ نے ٹائٹل مین اس میں مینشن کیا ہوا ہوگا اور اس میں واضح مینشن ہوگا کہ یہ رپورٹ کیا ہے، کس چیز کے لیے ہے یا کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، سب ٹائٹل میں اس کی ڈیٹ اور پیریڈ سمیت، تو اس کو بڑی ایزیلی ہم جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں۔ رپورٹ جو پڑھنے والا ہے شخص، رپورٹ کو جو پڑھنے والی مینجمنٹ ہے وہ بڑا آسانی سے ججمنٹ کر سکتی ہے کہ یہ جو پرووائڈ کردہ رپورٹ ہے، جو پرووائڈ کردہ ڈیٹا ہے وہ کس چیز سے ہے یا کس قسم کی یا کس نوعیت سے تعلق رکھتا ہے۔ پانچواں جو ہے وہ مین اور آخری جو ٹاپک ہے یا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پیج سیٹ اپ۔ یعنی جب ہم یہ رپورٹ پرنٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس رپورٹ کو، اس پیج کو اس طریقے سے پرنٹ کرنا ہے کہ یہ کم جگہ پر زیادہ تعداد میں جو ہم ڈیٹا پرووائڈ کر سکیں۔ پیج سیٹ اپ یعنی رپورٹ سیٹ اپ ایک سیپریٹ ہمارا اگلا نیکسٹ ٹاپک ہے۔ اس میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں پیج سیٹ اپ کو کمپلیٹ سیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں اگر رپورٹ بنائی جائیں تو اس میں پیج سیٹ اپ کس طریقے سے کیا جاتا ہے یا پرنٹنگ سیٹ اپ میں کون کون سے آپشن اویلیبل ہیں، تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ یہ مین 5 بنیادی اصول ہیں رپورٹس بنانے کے۔ رپورٹ چاہے کسی بھی سافٹ ویئر میں ہے، آپ نے اس کی ایکوریسی کا دھیان رکھنا ہے، آپ کو اس میں اویئرنیس ہونی چاہیے، آپ کو ریکوائرمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جو رپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ کس ٹاپک سے ہے یا کس قسم کا ڈیٹا چاہیے، آپ کو سورس آف انفارمیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سورس ہے وہ انفارمیشن کی وہ کیا ہے، وہ کہاں سے ڈیٹا آپ لے رہے ہیں اور اس میں کتنی ایکوریسی ہے۔ اس کے بعد رپورٹ فارمیٹنگ کا آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ جو رپورٹ ہے وہ کس شکل میں، کس شیپ میں دکھانا چاہتے ہیں، آیا کہ وہ سمپل ٹیبل کی شکل میں یا کسی خاص مخصوص جو ہے وہ
ٹیکسٹ کی شکل میں جو ہے وہ ڈیٹا آپ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور لاسٹ میں جو پیج سیٹ اپ جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمیں اس رپورٹ کو سیٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ ایک جو ہے وہ پیج ضائع کیے بغیر ہم ایک اچھی رپورٹ اور ایک بہترین رپورٹ پرنٹ کر سکیں. امید ہے یہ پانچوں نکات، یہ پانچوں جو پوائنٹ ہیں آپ ذہن میں رکھیں گے جب بھی کوئی بھی رپورٹ بنائیں گے، تاکہ آپ جو ہے وہ اپریسیشن حاصل کر سکیں، آپ جو ہے وہ اپنا جو معیار ہے وہ ایک قائم رکھ سکیں ڈیٹا پریزنٹ کرنے کا. پیارے دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.